تمام شہدائے ملت جعفریہ بلاخص میرے برادر محترم انہاں دے اہل خانہ دے جتنے مرحومین اپنے مرحومین واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اہل خانہ کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، میرا مالک تمام حاضرین کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرما، اہل خانہ کے روزگار میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ وہ دعائیں جو زبان پہ جاری نہیں ہو سکتی تو ستار العیوب ہے، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ کریم و رحیم اللہ آل محمد کا واسطہ ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرا مالک ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، کربلا معلیٰ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ ساری دعاؤں سے بڑی دعا یوسف زہرا مولا امام زمان کا جل ظہور فرما، مولا امام زمان کی معرفت نصیب فرما، مولا امام زمان کی زیارت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے امام کے جل ظہور کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لولاک لما خلقت الافلاک۔ میرے انتہائی محترم سامعین، پروردگار عالم آپ کا ہر سانس ہر قدم اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ خداوند قدوس نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ یعنی اس سے پہلے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو فرمایا کنت کنز مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنی کبریائی کی پہچان کرواؤں۔ اے میرے حبیب، میں نے تیرے نور کو خلق فرمایا۔ پورے قرآن کے اندر اور تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے 3 مقامات پہ کنتو کا لفظ دیکھا۔ توجہ ہے صاحبان کی، 3 مقامات ایسے ہیں میں نے کنتو کا لفظ دیکھا۔ ایک اللہ نے اپنے لیے کنتو استعمال کیا، کنتو کنزا مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ ایک رسول نے اپنے لیے استعمال کیا کنتو، توجہ۔ اور تیسرا مقام وہ مقام ہے جو ہر موالی کے سینے کو ٹھنڈک ڈالتا ہے، نبی نے علی کے لیے کنتو کا لفظ استعمال کیا، یا علی من کنت مولا فہذا علی المولا۔ جب بھی نبی پڑھیں، میں یہ عرض کرتا ہوں تمام شیعہ سنی صاحبان سے، کوشش کریں نبی اس کی زبان سے پڑھیں جو نبی کی گود میں نبی کی زبان چوس کے بتائے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ ہم نبی پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر نقص پایا جاتا ہے، لیکن جب علی نبی پڑھے تو پھر نقص کی گنجائش نہیں ہے، جب جعفر صادق نبی پڑھیں تو پھر نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میں چند جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ صرف ایصال ثواب کے لیے اور اس گھر کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کہ جب خدا نے کہا میرے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ بناتا، تو میرے مالک بتا تو صحیح تو نے اپنے حبیب کے لیے کیا بنایا؟ کہا میرے حبیب دیکھ، میں نے یہ آسمان کا فرش، آسمان کا سیبان لگایا تو یہ تیرے لیے، توجہ بابا، آسمان کا سیبان لگایا تو تیرے لیے، زمین کا فرش بچھایا تو تیرے لیے،
سورج کو روشنی دی تو تیرے لیے، چاند کو جگمگایا تو تیرے لیے، پانی میں روانی عطا کی تو تیرے لیے، اگر دریاؤں میں بہانی ہے تو تیرے لیے، چرند کی پرواز ہے تو تیرے لیے، درند کی آواز ہے تو تیرے لیے، درختوں کا جھکنا ہے تو تیرے لیے، آواز کا آنا ہے تو تیرے لیے، آواز کا بہاؤ کا بہنا ہے تو تیرے لیے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تیرے لیے نہ بنائی ہو، لیکن محمد پہچان، سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ اب قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا، عقل تو یہ بات تسلیم کرتی ہے، میرے حبیب میرے اللہ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ چاند ستارے، یہ آسمان زمین، یہ آسمان کو تو گرا دیتا، زمین کو تو لپیٹ دیتا، سب کچھ تو ختم کر دیتا، لیکن تو نے ختم نہ کیا، محمد تو چلا گیا، یہ محمد کے لیے سب کچھ بنایا تھا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو آواز پروردگار آ رہی ہے، اور کملے پاگلے تو اتنا جھلا نہ بن، میں نے سب کچھ اپنے محمد کے لیے بنایا تھا، لیکن تیرے ذہن کے مطابق محمد تھا نہیں، محمد ہے۔ یعنی ایک محمد محتاج ہے اس چیز کا، ایک پوری کائنات محتاج ہے رسول اللہ کی، یعنی رسول اللہ کے صدقے میں کائنات بنی، اور ایک محمد ابھی باقی ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات باقی ہے، اور وہ محمد کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام کی سیرت السلام کے لیے صلوات پڑھ لے آجائے۔ عزیزان محترم، گفتگو جتنی لمبی ہو میں اختصار کے ساتھ دو باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، جناب فاطمہ بنت اسد جناب عبد المطلب کی خدمت میں آئیں، کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول کی دنیا میں آمد مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے اتنا زیادہ جناب فاطمہ بنت اسد خوش ہوئی ہیں رسول اللہ کے آنے پہ کہ تاریخ نے وہ بات کو لکھ ڈالا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی خوشیاں الفاظ میں لکھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب جناب دیکھنا عبد المطلب نے یہ انداز جناب فاطمہ کا، کہا فاطمہ بنت اسد تیرا مجھ سے وعدہ ہے، اگر تو رسول کے آنے پہ اتنا خوش ہوئی ہے، ٹھیک 30 سال بعد اللہ اپنے گھر میں وہی بھیجے گا جو رسول کی شبیہ ہوگا۔ علی ابن ابی طالب کی شکل میں تجھے اللہ فرزند دے گا۔ اور لکھا ہے بابا، خود بی بی عائشہ روایت کرتی ہے کہ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور میں ایک فرق بیان کرنا چاہ رہا ہوں باقی نبیوں میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہے، کہا کہ جیسے جناب موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے کے گئے، کوہ طور پہ جانے کے بعد اللہ سے بات کرنے پر جناب موسیٰ کو اتنی قوت عطا ہوئی، اتنی بیانی تیز ہو گئی، اتنی آنکھوں کی روانی تیز ہو گئی کہ 30 میل کے فاصلے پر کالے پتھر پہ پڑی چونٹی نظر موسیٰ کو آ جاتی تھی، جو کہتا ہوں کہ جو اللہ کے ذاتی نہیں صفاتی کمال کو دیکھ کر اسے 30 میل کے پتھر پہ پڑے ہوئے چونٹی نظر آ جائے، اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کے ذاتی بات کر کے خدا سے آئے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ اور خود فرماتی تھی تو خود فرماتے ہیں رسول اللہ جوانی میں قدم رکھا تو جیسے جناب ابو طالب کے ساتھ، یہ تو بات ہے نا، ہم نعتیں بھی پڑھتے ہیں، تیرا کھاواں میں تیرا گیت گاواں یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ہم تو جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں اور جس کا محمد کھاتا رہا۔ بات ہے نا، یہ نہیں ہے جی، نعتیں تو بڑی پیاری ہیں نا بھائی جی، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے، مل کے کہو سارے نبی تیرے، در کی پہچان ہوگی تو نبیوں کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی دروازہ ہے اور رسول اللہ شاعر ہے، اور سارے نبی در کے محتاج ہیں، جو سارے نبی جس کے محتاج ہوں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب جس کی جوتی صاف کر کے میں تیرا غلام ہوں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔
یا علی یا علی، توجہ ہے صاحبان کی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، توجہ ہے صاحبان کی؟ آپ کی زحمت کو زیادہ جو ہے نا، یہ چیز کے درمیان آپ کو زیادہ خلل نہیں ڈالنا میں نے۔ معجزات ایک سن لیجئے رسول اللہ کے، ویسے بہت زیادہ معجزات ہیں۔ اللہ نے 25 معجزات وہ عطا کیے میرے حبیب کو جو ہر فرد کو نظر آتے تھے، ہر بندے کو نظر آتے تھے۔ ان میں سے پہلا معجزہ اللہ نے رسول اللہ کو یہ دیا کہ رسول اللہ کا سایہ ہی نہیں بنایا، جی سایہ ہی نہ بنایا۔ اس لیے کیوں؟ اس کی وجہ سنیے گا، کیوں سایہ نہ بنایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو پتہ تھا اگر سایہ بنایا تو سایہ کی فطرت ہے یا وہ آگے کی طرف چلتا ہے یا وہ پیچھے کی طرف چلتا ہے۔ یہ دھوپ کے انداز بدلے، سورج کا انداز بدلے تو سایہ کا انداز بدلتا ہے۔ پیچھے چلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کسی صحابی کا پاؤں میرے رسول کے سائے پہ آ جائے۔ اللہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میرے حبیب کے سائے پہ کسی صحابی کا قدم آ جائے۔ میں لاکھوں سلام، میرے کروڑوں سلام، میرے ماں باپ قربان ہوں ان ہستیوں پہ کہ جن ہستیوں کے سائے پہ اللہ کسی صحابی کا پاؤں برداشت نہیں کرتا۔ پھر ان پہ سلام کرو کہ جن کے پاؤں رسول اللہ کے مہر رسالت پہ آتے ہیں۔ یا علی یا علی، کبھی علی کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں۔ توجہ ہے؟ آخری دو بات کرنے لگوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا قد لمبا نہیں بنایا، بلکہ جب بھی صحابہ میں کھڑے ہوتے تھے ہمیشہ اونچے قد کے لگتے تھے۔ سارے یہ کہتے تھے کہ وہ محمد ہیں، سارے وہ کہتے تھے کہ وہ رسول ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو یہ بات برداشت ہی نہیں ہے کہ کسی کا جی کسی کا قد میرے حبیب سے یا کوئی اپنے آپ میرے حبیب سے بڑا کہے کہ میرا رتبہ بڑا۔ اللہ نے یہ بات برداشت نہیں کی۔ اور آخری وہ بات ہے جو سب باتوں پہ بھاری ہے، اللہ کے رسول کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے کہ وہ کنویں میں بھی گر جائے تو وہ کڑوا بھی میٹھا بنا دیتے ہیں۔ جناب ابو ذر کی خدمت میں آئے، ابو ذر گھر میں تشریف فرماتے، اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ذر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے، میں ساتھ ہی میٹھا ایک کنواں ہے وہاں جاتا ہوں تاکہ پانی بھر کے لے آؤں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بندہ وہ کون ہے جو جاگ رہا ہے اور نام علی اس کی زبان پہ نہ آئے؟ تیری توجہ نیاز پہ ہے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ میں باہر جا رہا ہوں، پانی بھر کے لے آؤں اور آگے آپ کی خدمت میں دوں، آپ کو کھانا دوں۔ میرے حبیب نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ابا ذر تیرے گھر میں کنواں موجود ہے، اس کے باوجود تو باہر کیوں جاتا ہے؟ بڑی معتبر روایت ہے۔ ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ یہ کنواں کڑوا ہے اس لیے پانی لینے کے لیے باہر جاتا ہوں۔ میرے رسول نے اپنی لعاب کو اس کنویں میں ڈالا اور کہا ابو ذر جیتے رہو جب تک چاہو یہاں سے پانی پیو۔ یہ پانی اتنا میٹھا ہو گیا اتنا شہد بھی میٹھا نہ تھا۔ یا علی، ابو ذر خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے لعاب کا اتنا مزہ آیا۔ اور پھر سوچو دنیا والوں، ایک ہی پیغام ہے نقوی کا، جس کے لعاب میں اتنا اثر ہے اس کے خون میں کتنا اثر ہوگا۔ اور وہ خون کبھی حسن کے رگوں میں دوڑتا ہے، کبھی حسین کے رگوں میں دوڑتا ہے، کبھی سجاد کے رگوں میں دوڑتا ہے، کبھی باقر کے لبوں میں رگوں میں دوڑتا ہے، اور کبھی آخری بیٹے حجت کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اور آخری حجت کے بیٹے کی میں ایک ہی بات کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، دعا کیا کریں کہ وہ وقت کا امام تشریف لے آئے اور یہ آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ اور وہ خوشی خوشی تب ہی ہوتی ہے جس خوشی میں خود یوسف زہرا موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک ہمارا یہ قلیل سی عبادت، ہمارا یہ قلیل سا جشن اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ یہ میلاد النبی کا پروگرام میرے بھائی شبیر، میرے مالک ان کی اولادوں کی عمر دراز فرمائے۔ کریم اللہ ان کے رزق وقت عزت میں اضافہ فرما، ان کے گھر پہ خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ اب صاحبان کا اتنا حق ضرور بنتا ہے، یہ دیکھیں اتنی اچھی لائٹنگ، اتنا سب کچھ کیا دھرتا جی، یہ ایک بڑی محنت ہوتی ہے سال کی۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ دعا کے بدلے میں صرف آمین کہہ دیں۔ شبیر بھائی نے آپ سے یہ نہیں کہنا ہے پیسے جمع کرا کے جاؤ،
نہ اتنا کہیں گے کہ جب بھی دعا کرنے والا کرے وہ میں ہوں، وہ کوئی بھی پڑھنے والا صاحب ہو، یہ شام تک جاری رہے گا سلسلہ۔ کوئی بھی دعا مانگے تو اس کے بدلے میں آمین ضرور کریں۔ کیوں؟ کبھی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے مالک اہل خانہ کو کربلا معلیٰ مدینہ منورہ کی زیارات نصیب فرما، تمام حاضرین کو زیارات مقدسہ نصیب فرما، یوسف زہرا مولا امام زمان کا جلد ظہور فرما۔ مولا امام زمان کی جلد ظہور کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اہل خانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے مرحومین کی بخشش کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ نادي عليا مظهر العجائب تجدون لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي أدركني في سبيل الله، لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، کریم اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ اس کلام کا ثواب، طعام کا ثواب، لبن کا ثواب میرے مالک، جو کچھ ذکر اذکار ابھی تک پڑھا گیا ہے اور اس کے بعد جتنا بھی ذکر اذکار پڑھا جانا ہے میرے مالک، تمام کا ثواب
اے معصومین کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتا ہوں میرے مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ معصومین کی طرف سے جو ثواب ملے تمام شہداء ملت جعفریہ بلخص اہل خانہ کے جتنے مرحومین حاضرین کے جتنے مرحومین میرے مالک تمام گروہوں کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، جنت علیین میں جگہ عنایت فرما، شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ کریم اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار فرما، کریم اللہ ان کی قبروں کو گشادہ فرما، کریم و رحیم اللہ ان کی قبروں پہ کربلا والوں کا سایہ نصیب فرما، کریم اللہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مومنین کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرما، اہل خانہ کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرما، کریم اللہ آل محمد کا واسطہ تمام کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، کریم اللہ میرے بھائی شبیر کے بچوں کی عمر دراز فرما، سوائے غم شبیر کوئی غم نہ دکھا، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، شر انسان سے محفوظ فرما، کریم اللہ ہم سب کو کربلا معلیٰ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ ساری دعاؤں سے بڑی دعا یوسف دارا مولا امام زمان کا جلد ظہور فرما، مولا امام زمان کی معرفت نصیب فرما، مولا امام زمان کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔